لئن شکرتم لأزیدنکم، ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو اور میں مزید بڑھاؤں گا، نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اگر صحت ملی ہوئی ہے، عافیت ملی ہوئی ہے تو مزید اور صحت دوں گا، عافیت دوں گا۔ اگر ہم نے مال دے رکھا ہے، جائیداد دے رکھی ہے، پراپرٹی دے رکھی ہے تو اس کو اور بڑھائیں گے اگر تم شکر کرو گے۔ اگر ہم نے علم دے رکھا ہے، اگر تم شکر کرو گے علم کو اور بڑھائیں گے۔ اگر تم نیک اعمال کرتے ہو، اگر تم شکر کرو گے تو نیک اعمال کی اور مزید توفیق دوں گا۔ یہ ہے اس آیت کا خلاصہ کہ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اللہ جو احسان کرتا رہتا ہے، احسانوں کی بارش کرتا رہتا ہے، اگر انسان شکر کرے گا، شکر بجا لائے گا تو اللہ تعالیٰ اور بڑھاتے رہتے ہیں۔ اگر اس کا الٹا ہوا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، نعمتوں کی ناشکری کی، احسانوں کی ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آج ہم لوگ اللہ سے دور کیوں ہیں؟ عبادات سے دور کیوں ہیں؟ قرآن و حدیث سے دور کیوں ہیں؟ سنت کی پیروی نہیں کرتے، نماز پڑھنے کا جی نہیں کرتا، تلاوت کا شوق ہمارے اندر نہیں، ذکر و اذکار کا ہمارے اندر شوق نہیں، تقویٰ کی جو حقیقت ہمارے اندر آنی چاہیے، نماز کی جو حقیقت ہمارے اندر آنی چاہیے، وہ ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں، اسی وجہ سے بار بار آیتوں میں دعوت دی گئی ہے کہ غور و فکر کرو، سوچو، اللہ کی مخلوقات میں اللہ جو احسان کر رہے ہیں ان کے بارے میں سوچو۔ ایک مثال دوں میں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت کی نعمت دی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ انہیں صحت نہیں ملی ہوئی ہے، عافیت نہیں ملی ہوئی ہے، وہ پریشان رہتے ہیں، علاج و معالجہ کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو ان کے مقابلے میں ہمیں صحت ملی ہوئی ہے، عافیت ملی ہوئی ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس گھر نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں گھر دیا ہے۔ اگر یہ سوچیں، تقابل کریں کہ ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس جائیداد نہیں ہے، اللہ نے ہمیں گھر دیا ہے، تو ہمیں ان نعمتوں کا احساس ہوگا، اللہ کے احسانات کا احساس ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک کھانا لے لیجئے، کھانا آگے آتا ہے، آپ سوچیں کہ بہت سے لوگ، ہزاروں لوگ پوری دنیا میں ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس کھانا نہیں ہوگا، لوگ مانگتے پھر رہے ہیں، دو روٹی کے لیے، دو روٹی کے محتاج ہیں لوگ، لیکن اللہ کا شکر ہے
کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بریانی یا پلاؤ کوئی بن رہا ہوگا ہم لوگوں کے لیے. اور مزید کھانا کا موجود ہونا ایک نعمت ہے. دوسری نعمت یہ، دوسرا احسان اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ کھانا لذیذ ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے. کھانا موجود ہو، لذیذ نہ ہو، مزیدار نہ ہو تو مزہ نہیں آتا ہے. یہ دوسرا احسان ہوا. تیسرا احسان یہ ہے، تیسری نعمت یہ ہے کہ ہمیں بھوک بھی لگی ہوئی ہے یا بھوک لگتی ہے، کھانے کی اشتہا ہوتی ہے. بہت سے لوگ بڑے بڑے کروڑ پتی، لکھ پتی ایسے ہیں کہ نعمتیں موجود ہیں، کھانے موجود ہیں، ایک سے ایک آئٹم موجود ہیں، لیکن بھوک نہیں لگ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، انہیں بھوک نہیں لگتی ہے. تو کھانا کا ہونا ایک نعمت اور کھانا کا لذیذ ہونا، مزیدار ہونا دوسری نعمت، اور بھوک کا لگنا یہ تیسری نعمت. اور بیٹھ کر آدمی کھائے، مل جل کر کھائے، یہ چوتھی نعمت ہے. سب چیز موجود ہے لیکن آئے گھر تو ٹینشن بہت، گھر میں اختلاف چل رہا ہے، کھانے کا موڈ نہیں بن رہا ہے. تو بیٹھ کر کھا رہے ہیں، مزے لے کر سب مل کر کھا رہے ہیں. یہ پانچویں اور چوتھی نعمت ہے. ایک اور نعمت ہے. تو اب یوں شمار کیجئے گا تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہم پر روزانہ بارش کی طرح اتر رہی ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں کہ بھی فلواری شریف پٹنہ ہی میں ہمارے متعلقین پروفیسر ہیں، بڑے بڑے پیسے کے مالک ہیں، لیکن بیٹے نہیں، ان کو بیٹے نہیں ہیں، ان کو پریشان رہتے. ایک بیٹا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ ہم لوگوں کے پاس اولاد ہے، اور ماشاءاللہ سورج نکلا ہوا ہے، روشنی ہو رہی ہے، اللہ نے ہمیں بینائی عطا کی ہے. یہ ہماری جو دو آنکھیں ہیں، لاکھوں روپے کی آنکھیں ہیں ہمارے پاس. تو آپ یوں جو ہے صبح سے شام تک اور پیر سے سر تک جو اللہ کی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے اوپر جو اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ہم مراقبہ نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں. اس لیے ہمیں اللہ سے جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت نہیں ہے. اللہ سے جو پیار ہونا چاہیے وہ پیار ہمیں اللہ سے نہیں ہے. جو شکر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، وہ ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ کا شکر یہ ہے، شکر کا ایک اصطلاحی اور شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ کے جو فرائض عائد ہم پر ہوتے ہیں، ان کو ہم مانیں. یہ شکر ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کی شادی ہو جائے اور وہ اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تمہارا شکریہ، تھینک یو ویری مچ، صرف اتنا ہی بولتا ہے اپنی بیوی کو، لیکن جو نفقہ ہے، جو خرچ ہے، وہ شوہر اپنی بیوی کو نہیں دیتا، کیا بیوی اس کی اطاعت کر لے گی؟ تو یہ مثال تو اللہ کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ہے. تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو مانیں، نمازوں کی پابندی کریں، جب روزے کا مہینہ ہو تو روزے کا اہتمام کریں، اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو حج ادا کریں، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں. یہ ہے اللہ کا شکر اور اللہ کی نعمتوں کا شکر. لئن شکرتم
لَأَزِيدَنَّكُمْ. سب نعمتیں ملی ہوئی ہیں، لاکھوں نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن ہماری طرف سے اللہ کے احکام کی بجا آوری نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے احکام کو نہیں مان رہے ہیں. وَلَئِن كَفَرْتُم مِّنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ کے احکام کو نہیں مانو گے، قرآن و حدیث پر نہیں چلو گے، تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اور عذاب آ رہے ہیں، جو حالات بگڑ رہے ہیں پورے عالم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیسے بگڑ رہے ہیں. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حالات سدھرتے ہیں اعمال کے سدھرنے سے. ہمارے اعمال بنیں گے تو حالات بھی صحیح ہو جائیں گے. اور علماء کرام یہاں موجود ہیں. مختصراً یہ بزرگوں کہ اللہ کا شکر کیسے ہوگا؟ 2-4 کام کریں، انشاءاللہ ہم اللہ سے دن بدن قریب ہوں گے اور اللہ کا شکر بھی ادا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ ہر آدمی جس پر نماز فرض ہے، مرد ہو یا عورت، نماز کا اہتمام کرے. کل تفصیل سے بات آئی مغرب کی بات کہ نماز نہیں تو کچھ نہیں. تو پہلا کام تو یہ کریں کہ نماز کا اہتمام کریں. اور نماز ایسی چیز ہے جو سب برائیوں سے آہستہ آہستہ روک دیتی ہے. جب آپ مسجد میں جائیں گے، مسجد کے اعمال سے جڑیں گے، امام صاحب سے علیگ سلیگ ہوگی، اللہ والوں سے علیگ سلیگ ہوگی، تو یوں آپ امام کے واسطے سے، مسجد کے واسطے سے، مسجد کے اعمال کے واسطے سے آپ اللہ سے جڑ جائیں گے، شیطان سے دور ہوں گے اور اللہ سے قریب ہوں گے، اور جنت کے راستے پر آپ چلیں گے. پہلی بات، پہلا کام یہ کرنا ہے ہمیں. دوسرا کام یہ کریں ہم لوگ کہ تلاوت کریں. اللہ نے جو میسیج دیا ہے، جو ہمیں پیغام دیا ہے، دوست کا اگر میسیج آتا ہے موبائل میں تو ہم پریشان ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور اس کو ایک بار نہیں کئی بار پڑھتے ہیں. اللہ نے ہمیں جو میسیج دیا ہے تو ہم کئی بار پڑھتے ہیں اس کو. تو تلاوت کم از کم 1 پارہ، یہ تو نسخہ ہے، ڈوز ہے. اچھا عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر جو ڈوز لکھتا ہے، جو خوراک لکھتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر سب لوگ لگ جاتے ہیں. باپ بھی کہتا ہے، ماں بھی کہتی ہے، بہن بھی کہتی ہے کہ تم نے ڈوز لیا، دوائی پی، گولی کھائی. یہ اللہ کی طرف سے ہے. کم از کم 1 پارہ تلاوت ہے. اگر نہ ہو سکے 1 پارہ، سب کے لیے ہے. عالم ہو، قاضی صاحب ہو، امام صاحب ہو، مقتدی صاحب ہو، باپ صاحب ہو، کوئی بیٹا ہو، ماں ہو، بہن ہو، سب کے لیے یہ نسخہ ہے. کم از کم 1 پارہ تلاوت. ہم تو آپ لوگوں سے چھوٹے ہیں، لیکن میں خود دیکھتا ہوں جس دن میری تلاوت چھوٹ جاتی ہے تو بے چینی آ جاتی ہے. سب کام ہو رہے ہیں لیکن 1 پارہ تلاوت یا کچھ بھی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں تو اس دن عجیب بے چینی ہو جاتی مجھے. تو کم از کم 1 پارہ نہیں تو آدھا پارہ، اور نہیں تو کم از کم 1 پاؤ ہی سب لازم پکڑ لیں. مرد ہو یا عورت ہو، جتنے افراد گھر میں ہیں سب لازم پکڑ لیں. اب بطور خاص ہم لوگوں کے لیے جو علماء ہیں، داعی ہیں، جو بیان کرتے رہتے ہیں، جب ہمارے پاس چارج نہیں ہوگا، نور نہیں ہوگا، تو کیسے بیان کریں گے ہم لوگ؟ جیسے ایصال ثواب ہم لوگ کرنے والے ہیں ابھی، ٹھیک ہے ایصال ثواب کیجئے. سب سے اچھا طریقہ بزرگوں یہ ہے کہ پہلے سے ہم اعمال سے لیس ہو جائیں. ہمارے یہاں ایک بڑے خاندان کی خاتون تھی، وہ کہا کرتی تھی، ہماری بڑی اماں تھی وہ، کہ مفتی صاحب ہم نے جو ہے اتنا کلام پاک پڑھ لیا ہے. ہر جا رہے ہیں بقرعید میں اور جو ہے ششمائی کی چھٹی میں اور رمضان میں، تو وہ آتی تھی میرے پاس
کہ اتنے کلام پاک جو ہے ہم پڑھ لیے ہیں، آپ بخش دیجیے ثواب جو ہے۔ پھر وہ کہہ رہی تھی، عجیب بات دیکھیے، حالانکہ 3 بیٹے ان کو ہیں اور 3 بہویں اور سب ماشاءاللہ اچھے ہیں، کہا کہ مفتی صاحب مریں گے تو کیا پتہ یہ بیٹے سب جو ہے پڑھ کر دیں گے یا نہیں دیں گے، میں ہی پڑھ لیتی ہوں۔ لگتا ہے کہ ہزاروں بار وہ کلام پاک ختم کر چکی تھی۔ تو ہم دوسرے کے انتظار میں رہیں گے کہ ہمارا بیٹا، ہمارا پوتا، ہمارا نواسا، ہماری نواسی، ہمارے گھر کے لوگ جو ہے ایثار ثواب کریں گے، قرآن خوانی کروائیں گے۔ پہلے سے انتظام کر رہے ہیں ہم، ہر آدمی لے، ہاں ایثار ثواب کیجیے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے محتاج ہوں، ہم ہی لیس ہو جائیں اس سے، تو 1 پارہ یا نہیں تو کم سے کم آدھا پارہ، آدھا نہیں 1 پاؤ جو ہے، 1 پاؤ نہیں، کم از کم 1 ہی رکوع پڑھیے آپ۔ اور سورہ یاسین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، مختصر بات کروں گا میں، کہ سورہ یاسین کلام پاک کا دل ہے، کس کے لیے ہے یہ؟ اور فضائل میں یہ ہے کہ جو سورہ یاسین کا اہتمام کرتا ہے تو مصائب سے، پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو پریشانیوں ہم گھرے ہوئے ہیں، حالات سے ہم گھرے ہوئے ہیں، تو کیوں نہیں پڑھتے سورہ یاسین کو؟ عجیب بات ہے، اگر بے وضو پڑھیں، سب بغور سنیے، اگر بے وضو پڑھیں 1 لفظ کو 10 نیکی، باوضو پڑھیں 1 لفظ کو 25 نیکی، اگر اسی کو آپ نماز میں پڑھیں 1 لفظ پر 50 نیکی، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھیں آپ جو ہے 1 لفظ پر 100 نیکیاں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو لکھا گیا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے خلوص کے اعتبار سے اللہ کی طرف ثواب بڑھتے رہتے ہیں۔ اور سورہ واقعہ کے بارے میں لکھا ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ملازمت، جاب اور روزی کے لحاظ سے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا، آپ نے بہت سنا ہوگا، جو سورہ واقعہ کا اہتمام کرتا ہے اس کے گھر میں کبھی فقر نہیں ہوگا، محتاجگی نہیں ہوگی، روزی کی تنگی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ کہاں مارے پھر رہے ہیں، دنیا کی کھاک چھانتے پھرتے ہیں، لیکن ہمارے حضور نے جو بتایا ہے وہ کرنا چاہیے نا۔ سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے، جو سورہ ملک کا اہتمام کرے گا، روزانہ پڑھے گا، تو قبر میں سورہ ملک کھڑی ہو جائے گی۔ عذاب اگر آئے گا تو سورہ ملک یہ کہے گی کہ میں نہیں، مجھے یہ آدمی پڑھتا تھا، تم نہیں آ سکتے یہاں۔ سبحان اللہ۔ ایک نام سورہ ملک کا سورہ منجیہ بھی ہے، کہ وہ سورت جو ہے میت کو عذاب سے بچائے گی۔ تو یوں سورہ یاسین، صبح سورہ یاسین پڑھ لیجئے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیجئے، اور عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیجئے۔ یوں آپ جو ہے کلام پاک سے قریب ہو جائیں گے، اور ہم قریب ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے جائیں گے۔ دوسرا عمل یہ، پہلا عمل کیا ہے؟ نماز۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ تلاوت کا اہتمام، سورہ یاسین، سورہ واقعہ اور سورہ ملک۔ اور ایک تیسرا عمل کیجئے کہ کچھ ذکر و اذکار، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، درود شریف، کوئی بھی ذکر۔ اب چل رہے ہیں کہ گاڑی چلا رہے ہیں، ہمارے ہاں ایک استاد ہے، وہ گاڑی چلاتے رہتے ہیں، ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں۔ ایک صاحب سے ملاقات ہمارے ہوئی، پورنیہ سے، وہ بیٹھا وہ جنکشن سے جو ہے، کشن گنج سے جو ہے بنگلور کے لیے، کہا کہ مفتی صاحب میرا معمول ہے کہ 2 دن 2 رات لگتی ہیں کشن گنج سے بنگلور جانے کے لیے، ایک ختم کر لیتا ہوں میں، یعنی ایک سفر میں، ایک طرف جانے میں 1 کلام پاک ختم کر لیتا ہوں۔ تو اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں، اللہ کے۔ تو ہم بھی جو ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، چل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، ذکر و اذکار کیجئے، کھیت میں ہیں، کچھ پڑھتے رہیے، درود شریف پڑھتے رہیے، استغفار کرتے رہیے۔ تو یہ تیسرا عمل یہ ہے کہ ہماری زبان ذکر سے تر رہے۔ ایک چوتھا عمل یہ ہے کہ ہم
روزانہ بیٹھ کر 5-10 منٹ کسی وقت جو ہے سوچیں کہ اللہ نے جو پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہماری پیدائش تو عبادت کے لیے ہے، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، ہم پر موت آنے والی ہے، کیا ہم تیاری کر رہے ہیں کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں، حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کہ ظلم کر رہے ہیں؟ تو 10-5 منٹ بیٹھ کر جو ہے مراقبہ کہتے ہیں اس کو، سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ سے قریب ہو رہے ہیں کہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ابھی